بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پروگرام کے مستقل میزبان کیوان حامد راجہ آج پروگرام میں شریک نہیں ہو سکیں گے، آج وہ پروگرام کرنے سے قاصر ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خیبر نیٹ ورک کے لیے بہت صدمے کی بات ہے، اور اس وقت ہم صدمے کی کیفیت میں، کیونکہ ہمارے بڑے محترم کیوان حامد راجہ کے بڑے بھائی، ہم سب کے بھائی، ہم سب کے دوست محترم مختار حامد راجہ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس کی وجہ سے آج کیوان صاحب جو ہے وہ پروگرام کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ تمام ناظرین سے میں ملتمس ہوں کہ آپ ہمارے بھائی، ہمارے دوست مختار حامد راجہ کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی درجات کو بلند فرمائیں، اور خیبر نیٹ ورک کے جتنے بھی ممبران ہیں ان تمام کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ ناظرین، پروگرام کا فارمیٹ چونکہ آپ کو معلوم ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ہم صحافتی اقدار اور صحافتی معاملات کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات پر بھی اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ جس طریقے سے پاکستان میں صحافتی برادری کے حوالے سے ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ کچھ صحافی حضرات مختلف پولیٹیکل پارٹیز یا مختلف اداروں یا مختلف لوگوں کے ایما پر ان کی مرضی سے ایسی باتیں یا ایسے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں یا ایسی تحریریں لکھ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ کسی پارٹی کے، کسی ادارے کے، کسی شخصیت کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف معاشرے پر اس کے بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صحافت جیسے مقدس شعبے پر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے، اور پروگرام کی جو ٹاپک ہے اس مناسبت سے جو آج ہم نے زحمت دی ہے، پروگرام کے اس حصے میں ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے بڑے ہی محترم سینئر تجزیہ کار ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ان کے تجزیے تبصرے بھی دیکھتے ہیں، سینئر صحافی ہیں محترم اون شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیرازی صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان، ان کو بھی آپ نے ہمارے خیبر نیٹ ورک کے مختلف چینلز پر اکثر آپ نے دیکھا ہے، ان کے تجزیے تبصرے آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے انتہائی محترم سینئر تجزیہ کار ہیں، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر ہیں، صدر محترم جناب عابد عباسی صاحب موجود ہیں۔ بھائی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، پروگرام میں ہم فون کال پر پاکستان کے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے پریزیڈنٹ انور رضا صاحب کو بھی پروگرام میں لیں گے، ان سے بھی گفتگو ہوگی۔ کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ اسٹوڈیو میں آنے سے قاصر ہیں، لیکن فون پر وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ شیرازی صاحب، آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے کہ آپ خود ویلاگ بھی کرتے ہیں، آپ خود ٹی وی چینلز پر پروگرام بھی کرتے ہیں، آپ کے تجزیے تبصرے بھی ہم سنتے ہیں۔ الزام یہ لگایا جاتا ہے صحافیوں پر کہ صحافتی برادری میں کچھ لوگ ایسے شامل ہو چکے ہیں جو کہ صحافت کم اور پولیٹیکل پارٹیز کی ترجمانی زیادہ کرتے ہیں۔ آپ پر بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے خلاف بولتے ہیں، کچھ ساتھیوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں بولتے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کسی ادارے کے پیرول پہ ہوتے ہیں۔ الغرض کسی نہ کسی حوالے سے صحافی جو ہے اس پر ایک ٹھپا لگ چکا ہے، لیبل لگ چکے ہیں ہم پر۔ کتنا نقصان دہ آپ سمجھتے ہیں ہماری صحافت کے لیے، اور لوگوں کا صحافت پر سے جو اعتماد اٹھ رہا ہے، یہی ایک وجہ یا اور بھی وجوہات ہیں؟ دیکھیں، آپ کا سوال بڑا جامع ہے، اور اس کے جواب کو میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے۔ ایک تو پہلی بات ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ صحافی پارٹی بن چکے ہیں اور کچھ نئے لوگ شامل ہو چکے ہیں۔ یہ جو نئے لوگ آئے ہیں نا، میں انہیں صحافی نہیں مانتا ہوں، معذرت کے ساتھ۔ نئے لوگوں سے کیا مراد؟ نئے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جو مائک اٹھایا جس نے، اور جس نے موبائل لیا اور وہ جناب چلا گیا لوگوں کے پاس، یا موبائل کے سامنے بیٹھ گیا، اور اس نے جناب ایک پارٹی کو نہ اسے صحافتی ایتھکس کا پتہ ہے، نہ اسے یہ پتہ ہے کہ کسی کا موقف لینا ہے، نہ پتہ ہے کہ جی کس انداز میں آپ نے خبر کو بنانا ہے، کس انداز میں آپ نے پورٹرے کرنا ہے۔ وہ صرف ایجنڈا سیٹنگ پہ، وہ پے رول پہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس شخص کو صحافی، پہلے تو چاہے اس کا تعلق صحافت سے بھی ہو، صحافی ماننے کو تیار ہوں نہیں ہوں، میں اپنی رائے دے رہا ہوں اس حوالے سے، جو پے رول پہ ہو۔ جب آپ اپنا قلم بیچ دیتے ہیں تو پھر آپ صحافی نہیں رہتے، پھر آپ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ طوائفوں والا معاملہ ہو جاتا ہے، پھر آپ اپنا آپ بیچ دیتے ہیں نا، پھر آپ صحافی تو نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو وہ لوگ، صحافی کی ڈیفینیشن جو ہے گزشتہ روز عباسی صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، یو این ہم ایک ورکشاپ اٹینڈ کر رہے تھے، باقاعدہ طور پہ جرنلسٹ کی تعریف ہے
جو پریس کلب ہے وہ ممبرشپ دیتا ہے, یا RIUJ دیتی ہے, یا PUJ دیتی ہے, KUJ دیتا ہے, کراچی پریس کلب دیتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو ایک مخصوص تاریخ پہ پورا اترنا ہے. ڈاکٹر بننے کے لیے آپ نے MBBS کیا ہوا ہو, وکیل بننے کے لیے آپ نے LLB کیا ہوا ہو, تو اسی طرح صحافی بننے کے لیے آپ کے پاس ڈگری نہ بھی ہو تو کچھ اور ایسی ضرور ڈیمانڈز ہیں, یا ایسے وہ آپ یہ کہیں کہ پری ریکوزٹ ہیں, وہ آپ نے پورے کیے ہونے چاہیے. اب دوسری طرف آتے ہیں, اگلی آپ نے بات کی کہ جی مجھے شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ میں PTI پہ بہت تنقید کرتا ہوں, کوئی لوگ PTI کے حق میں بہت بولتے ہیں. معاملہ یہ نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ میں تو بطور صحافی یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کی جو بیانات ہیں, میں جو بھی اعلان کرتا ہوں, جو بات کرتا ہوں, میں وہ سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کی طرف آتے ہیں. ایک یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ میں ان کو نہیں مانتا, اور آپ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیانات کی روشنی میں اپنی بات کر رہا ہوتا ہوں. پیمانہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی پیمانہ تو بنایا ہوگا نا کہ بھئی میں اس کو اس لیے صحافی نہیں مانتا کہ صرف یہی وجہ ہے کہ وہ نیا ہے, کیونکہ کافی نئے لوگ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہوں, درست ہوں, وہ مائک جن کے ہاتھ میں اور یا موبائل جن کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں. پیمانہ کیا ہے, ہم کس طرح جانچیں گے؟ دیکھیں وہ سوشل ایکٹیوسٹ تو ہو سکتے ہیں, تو جس کے ہاتھ میں مائک ہے, جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے, موبائل ہے, وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہو سکتا ہے, وہ صحافی نہیں ہو سکتا ہے. صحافی کیا ہے؟ جس کا رہن سہن, جس کا کھانا اوڑھنا بچھونا صحافت ہے, جس کا چاہے ڈگری ہو یا نہ ہو. دیکھیں ڈگری اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اب چونکہ صحافت اتنی ٹیکنیکل ہو گئی ہے, آج سے اگر ہم 40 سال پہلے چلے جاتے ہیں, ہمارے بہت سارے ایسے بڑے صحافی ہیں, بڑے کالم نگار ہیں, جو کوئی 10 پاس تھا, کوئی 12 پاس تھا. لیکن اب کیونکہ نالج ہونا ضروری ہے, آپ نے سوشل میڈیا کرنا ہے, آپ نے انٹرنیشنل جو ہے میڈیا ہاؤسز کے ساتھ رہنا ہے, پھر دنیا زیادہ گلوبل ویلج ہو گئی ہے, تو آپ کو یہ ضروری ہے, ڈگری ہونا بڑا ضروری ہے. اور یہ ہم نے بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ صحافتی ادارے سب سے پہلے میس کام کی ڈگری ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہو, تاکہ بنیادی سمجھ بوجھ تو ہونے ہو. لازمی بات ہے. آل دو کہ ہماری یونیورسٹیز کا پرابلم یہ ہے کہ میس کام والے کو بھی اتنا ہی آتا ہوتا ہے جتنا روٹین والے کو, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں فرق کریں نا, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ میں اور صحافی میں فرق کریں. اور تیسری بات وہ ذرا میں نا, آپ نے آگے جانا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ لوگ رہے ہیں, اور جو اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ رہے ہیں وہی ہمیں کہتے ہیں کہ جی پہلے تو ہمیں وہ ڈاکومنٹ دکھاتے تھے تو ہم ان کو کرپٹ کہتے تھے, اب وہ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, تو ہم کیسے مانیں؟ تو یہ تو سامنے آ گیا نا. تو وہ بھی صحافی نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ ہے, وہ بھی نہیں ہے جو کسی سیاسی پارٹی کے پے رول پہ ہے. صحافی وہی ہے کہ جس نے اپنی قلم کے ساتھ, جو قلم کی تطہیر کرتا ہے اور قلم کے ساتھ وفا کرتا ہے, جو وہ سمجھتا ہے, جو وہ سوچتا ہے, وہ جنرلی وہی کنوے کرتا ہے, وہی صحافی ہے. کسی کے کہے ہوئے کو بولنا, کسی کے کہے ہوئے کو لکھنا وہ درست نہیں ہے. الٹیمیٹلی جب آپ کسی کے کہے ہوئے کو لکھتے ہیں تو پھر اپنی وہ جو آپ کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے. بھائی صاحب, آپ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں, بڑا معتبر ادارہ ہے, تنظیم ہے, بہت آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, صحافتی یا میڈیا پرسنز کے جو بھی حقوق کے جدوجہد ہے ان کے لیے آپ کی. یہ بتائیں کہ کتنا مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے یہ صحافیوں کے درمیان یہ تمیز کرنا کہ بھئی یہ صحافی ہے اور یہ نہیں ہے, کیونکہ اس کا نقصان پوری صحافتی برادری کو اٹھانا پڑ رہا ہے. بہت شکریہ حنیف بھائی. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ مختار احمد راجہ صاحب کی حالت پر ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں. تمام ہماری جو کمیونٹی اور خاص کر ABT خیبر کی ٹیم ہے اس سے, ان کی فیملی سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے خاص کر اس عرصے کے اندر پروان چڑھنے والے اس ماحول کی, میں تو کہتا ہوں کہ اس کے اندر چونکہ خاص کر جو پولرائزیشن ہے وہ بہت بڑی ہے, اور باقاعدہ طور پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے میڈیا کے اندر ایک ایسے ونگ تشکیل دے دیے ہیں جس کے نتیجے میں وہ جو ان کی بات ہے وہ ماؤتھ پیس بن گئے ہیں. یہ المیہ ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ چونکہ ہمارے بہت سارے دوست جو میڈیا کو جوائن کرتے ہیں اور جب وہ اقتدار اور پارلیمنٹ کی راداریوں میں جاتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کسی پارٹی کے قریب ہو جائیں, اور وہ پھر ان آفیشلی اس کے اسپوکس پرسن بنتے ہیں. اس ان آفیشلی اسپوکس پرسن بننے کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ جب کوئی بھی صحافی کسی بھی پارٹی کا جب ماؤتھ پیس ہوگا اس کے ورڈ
استعمال کرے گا یا وہ خاص کر اس کا ان آفیشیل اسپوکس پرسن بن جائے گا تو اس میں 2-3 چیزیں بہت بڑی خاص ہوتی ہیں. ایک تو حقائق کمپرومائز ہو جاتے ہیں, اس کی غیر جانبداری کمپرومائز ہو جاتی ہے, اس کا جو بنیادی طور پر جو پروفیشن ہے, جو وہ ایک عزم لے کے یا وہ سوچ لے کے آیا ہوتا ہے, وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. اس کو یا تو یہ چناؤ کرنا چاہیے کہ وہ میڈیا کے ساتھ رہ کر اپنی غیر جانبداری کے ذریعے حقائق کو سامنے رکھ کر چیزوں کو ہائی لائٹ کرے, چاہے اس کی پسند چاہے اس کی پسند یا ناپسند کی پارٹی ہے, وہ پسند کی پارٹی کے اقدامات کو اپریشیٹ کرے. یہ اس کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے, وہ کر سکتا ہے. دوسری جانب پھر ہوتا کیا ہے, جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ جس کمیونٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ سارے لوگ واچ ڈاگ ہیں, اور واچ ڈاگ ہونے کے نتیجے میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کون کیا کر رہا ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ حقائق کو ایک طرف پس پش ڈال کر آپ کسی پارٹی کی تعریف کر رہے ہوں اور اس کے نتیجے میں آپ کو وہاں سے اپریسیشن مل رہی ہو اور آپ وہاں سے بینیفٹ بھی لے رہے ہوں, اور اس کے نتیجے میں آپ بینیفٹ لے رہے ہوں اور بینیفٹ الٹیمیٹلی آپ کا نظر بھی آ رہا ہو, اور بینیفیشری ہونے کے ناطے ہمیں یہ نظر آ رہا ہو کہ آپ نے کہاں کہاں سے گرو کیا اور کیسے گرو کیا. ایسے حالات میں یا یہ صحافت نہیں ہے جو جینون جو بات. اور پھر مان کے ساتھ, اور پھر جب کوئی آپ کے ساتھ رد عمل کے طور پر کچھ ہو رہا ہو تو پھر آپ آر آئی یو جیسے پھر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ساتھ کھڑے ہو. ایگزیکٹلی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کو مخالف پارٹی آپ پر بھی حملے کرتی ہے. اب تو سوشل میڈیا کا دور آ گیا, جس طرح نے بات کی شاہد صاحب نے, کہ سوشل میڈیا کے دور کے اندر آپ ٹویٹر پر, سوشل سائٹ پر, سوشل پلیٹ فارمز پر, پھر آپ پر لوگ اسی طرح حملے کرتے ہیں. جب آپ کسی پر حملے کر رہے ہوتے ہیں حقائق کے خلاف, وہ بہت سارے لوگ جو سچ لکھ رہے ہیں ان پر بھی حملے ہو رہے ہیں, لیکن وہ پتہ چل جاتا ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے, وہ آپ کو بالکل باٹم لائن آپ کی کلیئر ہوتی ہے. آپ بھی چونکہ آر آئی یو جے کے فائنانس سیکرٹری رہے, آپ کو بھی بہت سارے, آپ 2 سال کے اندر آپ نے سرو کیا, آپ کو اندازہ ہے کہ کس طرح کا پریشر ہوتا ہے, اور خاص کر کمیونٹی کے اندر کسی ایک شخص پہ جو آپ کی کمیونٹی کا حصہ ہو اور اس پر کوئی بات اٹھ رہی ہو, کوئی پولیٹیکل پارٹی, کوئی شخص, کوئی مافیا, کسی طرح کا بھی کوئی آدمی اس پر کوئی بات یا دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہو, تو آپ کو فرنٹ لائن پر آ کر اس کو ڈیفینڈ, اس کو تحفظ کرنا ہوتا ہے. اس کے رائٹ کی پروٹیکشن کے لیے آپ کی تنظیم ہے, آپ کی پی ایف یو جے ہے, آپ کی آر آئی یو جے ہے, چونکہ راولپنڈی اسلام آباد کی یونین ہے تو وہ اس کے تحفظ کے لیے باہر نکلتی ہے اور ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ اس کو تحفظ فراہم ہو سکے, چونکہ اس کے نتیجے میں اس کو تھریڈز لاک ہو جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں اس کی فیملی کے اوپر تھریڈ آ جاتی ہیں, اس کو گالم گلوچ شروع ہو جاتا ہے, بیڈ ورڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, ابیوزنگ اس کے اوپر سٹارٹ ہو جاتی ہے, پھر اس کی جاب سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو جرنلزم کر رہا ہے, جو بھی صحافی ہے, اس کے پیمانے کوئی بھی ہے, جب میڈیا میں وہ آ جاتا ہے جرنلزم کے نتیجے میں وہ اپنا روزی روٹی اور باقی تمام چیزیں, اس کا جو بریڈ اینڈ بٹر ہے وہ اگر جرنلزم ہے, تو پھر آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ کی تنظیم اس کے تحفظ کے لیے باہر نکلے اگر اس پر کوئی ہو. لیکن اس بارے میں اس کو سوچنا بڑا ضروری ہے. کچھ واقعات جی قریب ماضی میں اور خاص کر ریسنٹلی کچھ واقعات ایسے ہوئے جس میں ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا پڑا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کسی بھی سیاسی جماعت کے ان آفیشیل اسپوکس پرسن تھے, اس کے بیانیے کو لے کر بڑھ رہے تھے. جب ان پر ایسی صورتحال ہوئی تو ہمیں یہ سر جوڑ کر بیٹھنا پڑا کہ اب ہمیں کیا لائمل اختیار کرنا چاہیے, چونکہ کمیونٹی کا پریشر یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی دوسرے کے بیانیے کو لے کر چل رہے ہیں اور وہاں سے بینیفیشری ہیں اور صحافیوں کی بدنامی کا باعث بھی بن رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ہم نے پھر ایک لائن ڈرا کی, اس لائن میں بڑا کلیئر کر دیا کہ جو شخص جس کی غیر جانبداری مشکوک نہیں ہے اور چاہے وہ کسی طرف بھی کھڑا ہے, جو حقائق کی بنیاد پر رپورٹنگ اور آپ کی سائٹ پر ہے, جو حقائق کی بنیاد پر بات کر رہا ہے, جو غیر جانبدار ہے, کسی بھی سوچ کا حامل ہے, وہ رائٹ ہے یا لیفٹ ہے, آپ نے اس کو اس کے رائٹ کی پروٹیکشن کے لیے باہر نکلنا ہے. چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت اس کو ناپسند کر رہی ہو, کوئی بھی سیاسی جماعت اس کے خلاف بات کر رہی ہو, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, کوئی ادارہ ہو, کوئی مافیا ہو, آپ نے اس کے تحفظ کے لیے باہر نکلنا. تو ہم نے یہ بات جو ہے وہ لائن یہ بڑی اچھی بات ہے, وقت کی ضرورت بھی ہے. شاہد صاحب, آپ کی ویلاگ میں دیکھتا ہوں, آپ کو سنتا بھی رہتا ہوں, پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ بڑے تنقید کرتے ہیں, اور آپ جب تنقید کرتے ہیں تو دلائل کی بنیاد پر کرتے ہیں, لاجیکل بات کرتے ہیں آپ, اور وہ سب کے سامنے ہیں. آپ ایک سینئر صحافی ہیں, یہ بتائیں کہ جب دیگر پارٹیز ہیں ان کے حوالے سے آپ بہت کم بولتے ہیں, ان کے حوالے سے تنقید جو آپ کی ہے وہ نسبتاً کم ہے. اس بنیاد پر اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر یہ کہے کہ دیکھیے ہم اگر کسی پارٹی پر تنقید کرتے ہیں اور ہم اس بیس پر صحافی نہیں ہیں جو کہ پیمانہ آپ نے بنایا ہے, تو شرائع صاحب تو خود بھی جو تنقید کرتے ہیں پھر وہ کیسے صحافی بن گئے؟
اچھا حنیف صاحب، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف پہ تنقید کرتا ہوں، میں باقی جماعتوں پہ بھی کرتا ہوں، لیکن کہا یہ جاتا ہے میں تحریک انصاف پہ زیادہ تنقید کرتا ہوں۔ بالکل۔ اچھا، کیا وجہ ہے؟ تحریک انصاف اس وقت ملک میں کتنے فیصد لوگوں پہ حکمرانی کر رہی ہے؟ ملک کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ پنجاب، 12 کروڑ آبادی، کل 22-23 کروڑ میں سے یعنی 52%۔ حکومت کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ کے پی کے ملک کا آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا صوبہ، دوسرا سندھ ہو گیا، تیسرا بڑا صوبہ، اس پہ حکومت کون کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ یعنی یہ ملا کے دونوں تقریباً 16 کروڑ بنتے ہیں۔ اس میں آزاد کشمیر اور اس کو جی بی کو ہم الگ کرتے ہیں، یعنی 22 کروڑ میں سے تقریباً 23 کروڑ میں سے 16 کروڑ لوگوں پہ حکمران کون ہے؟ پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ مدینے کی ریاست بنا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ اے بھی چور ہے، چلے نواز شریف چور ہے، اے کو چھوڑے، نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی ان کے جو القابات وہ دیتے ہیں آپ نے بھی سنے ہیں، میں نے بھی سنے ہوئے۔ اب کتنی ایریے پہ وہ حکمرانی کر رہے ہیں؟ یعنی کتنی؟ تقریباً 70% پاکستان پہ اس وقت بھی ان کی حکمرانی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے، ہم نے نظام چھوڑنا ہے، سب سے پہلے یہی کہتے ہیں نا تحریک انصاف والے۔ صدر بٹھایا ہوا ہے، صدر نیگوشی جو ہے وہ اس کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ دوسری جانب ابھی تک اس وقت تک جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ قومی اسمبلی سے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ سرکاری گھروں میں رہ رہے ہیں، سرکاری گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ، مطلب آپ کہتے ہیں مدینے کی، اور پھر آپ نے کل دیکھ لیا کہ پی حکومت نے کیا کیا کہ 2010 سے لے کے ابھی تک جو وہ رکشے کی طرح وہ استعمال کر رہے تھے ہیلی کاپٹر، وہ ہیلی کاپٹر جو کس کا تھا؟ وزیر اعلیٰ کا تھا، اور اس کو صرف عمران خان ہی استعمال کر رہے تھے، اس کو صحافی بھی استعمال کر رہے تھے، وہ صحافی جو ان کی طرف کے تھے، اس کو ان کے وہ تمام لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ سارے استعمال کر رہے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اور پھر اگر آپ پنجاب گورنمنٹ کے آپ اشتہار دیکھیں، پورے فرنٹ ہاف آپ پچھلے کئی دنوں سے اشتہار چل رہے ہیں، اور پرسوں یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، پرسوں یہاں پہ کے پی والے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ جیپ جو ہے کے پی، وہ کیوں نہیں ادھر پریس کانفرنس پشاور میں بیٹھ کے کر سکتے؟ وہ وہاں پہ اور تو بڑا کچھ کر سکتے ہیں، عمران خان کو مطلب جب بھی کوئی ایشو بنتا ہے پناہ بھی دے سکتے ہیں، وہاں سے وفاق پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پریس کانفرنس ہم نے اسلام آباد میں اس لیے کی کہ دیگر صوبوں کے جو وزراء اعلیٰ تھے وہ بھی اسلام آباد میں اس سے پہلے یہ تو چلے ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ تو ان کے ساتھ ایک ہی تھا نا، پرویز الہی تو شامل نہیں ہوئے نا، وزیر اعلیٰ تو ایک ہی تھا، اور وزیر خزانہ بھی جو پنجاب کا تھا وہ پی ٹی آئی کا اپنا ہے اس لیے ساتھ تھا۔ تو اس سے پہلے انہوں نے کیوں نہیں پریس کانفرنس کوئی کی پشاور میں؟ وہ وہاں پہ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا، لیکن پریس کانفرنس میں اٹھائے جانے والے نقطے تو درست ہیں نا، کچھ پیسے وفاق کی جانب سے نہیں مل رہے نا، اس پہ کہہ دیا ہے نا، وزیر خزانہ نے جواب دیا ہے نا، اور اس پہ جو ہیں جی بی اور آزاد کشمیر کے لیے وہ تو قمر زمان کہہ رہا نے کہا ہے میرے ساتھ آ کے ٹی وی پہ مناظرہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، اس سیاسی معاملہ پر گفتگو کریں گے، لیکن چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، دلچسپ گفتگو ہے، آپ یقیناً سن رہے ہوں گے، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بھائی صاحب، آپ نے گفتگو سنی شیرازی صاحب کی، ٹھیک ہے جی، ان کا ایک نقطہ نظر ہے، کیا پاکستان میں اس وقت ایک تاثر، جو اپنے آپ کو جینون صحافی کہتے ہیں، وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ان کو بہت زیادہ تکالیف دیکھنے کو ملی، ان کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑا، تو کیا واقعتاً صرف ایسا ہی ہے کہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت یا پی ٹی آئی کا جو ایک سوشل میڈیا ٹیم ہے وہی صحافیوں کو ٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہی صحافیوں کے حوالے سے یا ان کے بارے میں جو تنقید کر رہے ہوتے ہیں انہی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ دیگر جماعتوں کے لوگوں کے حوالے سے بھی آپ نے یہ رویہ دیکھا ہے، کیونکہ آپ چونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھتے ہیں اور صحافی تنظیموں کو بھی دیکھتے ہیں، تو آپ کے پاس جو شکایات آ رہی ہوتی ہیں، جو آپ کا اپنا مشاہدہ ہے، وہ کیا ہے کہ واقعتاً صرف پی ٹی آئی ہی انوالو ہے ان چیزوں میں یا دیگر جماعتیں بھی ہیں؟ دیکھیے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے اندر ایک بڑی پارٹی ہے، جس طرح آپ شیرازی صاحب نے بتایا، اور ساتھ ہی ہے کہ اس کی ایک بڑی پذیرائی ہے، اور عوام کے اندر ہمیں اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے، بالکل حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہے بالکل۔ اور آپ دوسری جانب یہ دیکھ لیجئے کہ جس طرح کی ہم ٹرولنگ کی بات کر رہے ہیں، ایک زمانے میں سیاسی جماعتوں کے ہم نے ماضی کے اندر دیکھے عسکری ونگ ہوتے تھے، اور آپ نے کراچی سے کے اندر دیکھا ہے، دیکھیں نا آپ، ایک مضبوط ایسے ونگ ہوتے تھے جنہوں نے کئی لوگوں کی جانیں لے لی، ان پر سوالات بھی اٹھے، کیسز بھی بنے، جیسے طالب علم خود متاثرین ہیں، جی ان کے اوپر کیسز بھی بنے۔ اب نئے اس دور کے اندر
ہر ایک سیاسی جماعت اپنا سوشل میڈیا ونگ رکھتی ہے اور سب سے بڑا ونگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. چونکہ جب اپوزیشن میں تھے آج سے 10 سال پہلے 12 سال پہلے تو انہوں نے اس وقت سے سٹارٹ کیا تو اب تک وہ چل رہا ہے. اس کے اندر مزید مضبوطی آ گئی. گورنمنٹ کے اندر کوئی بھی ایسی وائسز یا ایسی اختلافی جو حلقے اگر بات کرتے ہیں تو اس پر پھر ٹرولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہمارا یعنی میرا ذاتی طور پر ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط کہے تو اس پر آپ تنقید نہ کریں. رائٹ ہے, لیکن آپ باتور پارٹی ہیں اور پارٹی بنا کر کسی کو آپ تنقید نہیں کر سکتے. ہمارا یعنی جرنلسٹوں کا کام ہے حقائق کی بنیاد پر بات کرنا اور حقائق درست یعنی قوم کے سامنے رکھنا کہ ہم لیجیٹیمائز ایک جرنلزم کر رہے ہیں. آپ جس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں اس کا لائسنس ہے. جو اخبارات پرنٹ میڈیا کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں ان کے پاس جو ہے ایک ڈکلیریشن ہے تو ایک لیجیٹیمائز آپ ریکوائرمنٹ پوری ہے بالکل. اور اس نے حقائق کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم کو وہ وہاں سے خبر جاری کرتا ہے, خبر چھپتی ہے, پبلک دیکھتی ہے. ہمارا کام ہے مسائل کی نشاندہی کرنا, سسٹم کے اندر خرابیوں کی نشاندہی کرنا. اگر کوئی کسی بھی لحاظ سے کسی کی نشاندہی کرتا ہے تو اس کو یہ برداشت کرنا چاہیے اور اپنے اس معاملے کو درست کرنا چاہیے. جہاں تک جو شکایات کی معاملہ آپ دیکھیں کہ طویل فہرست ہے تمام سیاسی جماعتیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ایک سیاسی جماعت, آپ دیکھ لیجئے سندھ کے اندر سے جو باتیں آ رہی ہیں وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جرنلسٹوں پر کئی ایک ایسی چیزیں ہوئی ہیں. گو انہوں نے بہت سارا اچھا کام بھی جرنلسٹوں کے حق میں کیا, لیکن وہاں پر جو ان کے اختلافی جو وائسز ہیں اس پر ہمیں یہ بات شکایت میں آئی کہ وہاں ان کو روکا گیا یا کسی طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور شاید ایک قد جو ہے ایسا ہمارا جرنلسٹ شہید ہوا جس کے حوالے سے مبینہ طور پر بہت سارے سوالات اٹھائے گئے. آپ جو ہے ریسنٹلی ہمارے جرنلسٹوں پر FIRs کی آپ بات کر رہے ہیں. پنجاب کے اندر میں ایک بات ہوں کہ راولپنڈی کے اندر ایک FIR ہوئی اور وہ تھی اپنا وقار ستی جو ہمارے سابق پریزیڈنٹ ہیں RIUJ کے, ان پر رہی اور وہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے تھی, عملاً ان کی جانب سے تھی. پیچھے ایک مدعی تھا اور پھر ہمیں وہ کورٹ سے جا کے ایک ریلیف ملا جس کے نتیجے میں. اور پھر آپ اسی طرح یہاں پر دیکھیے یہ معاملہ ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ میں اٹھایا تھا, یہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے. RIUJ اور پریس کلب کی ایک میٹنگ ان کے ساتھ تھی. ہم نہیں چاہتے کہ جو پارٹیز پذیرائی رکھتی ہیں عوام کے اندر وہ عوام کے اگینسٹ جائیں. جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ میڈیا کو پچھلے 3-4 سالوں کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت خاصے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ہمیں توقع تھی کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر بہت ساری چیزیں بوسٹ اپ ہوں گی چونکہ وہ میڈیا کو سمجھتے تھے اور میڈیا کے بیس پر ان کو ایک پذیرائی حاصل ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں وہ گورنمنٹ میں آئے تھے. تو ہمیں بڑی توقعات وابستہ تھی لیکن اس طرح کی توقعات نہیں ہمیں آگے چل کر ہو سکی. دیگر سیاسی تنظیموں کی طرف سے ہمیں تانے دیے گئے. ہم روڈز پر آئے, لوگ ہمارے بے روزگار ہو گئے. اس قدر آپ دیکھ لیجیے بے روزگاری بڑی کہ پورے پاکستان کے اندر 10,000 سے زائد میڈیا ہاؤسز کے اندر کام کرنے والے ورکر اور صحافی جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے, چھوٹے بڑے سب. اور حتیٰ کہ اینکر پرسن کو آپ یہ دیکھیے اینکر پرسن بھی جو ہے نا بیچارے اس معاملے کا شکار ہے. اینکروں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ چلے وہ ان کو یہ کہہ کر نکلوایا گیا کہ یہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. جو عام ورکر تھا بیچارہ جو 15,000 20,000 25,000 جس کی تنخواہ تھی وہ کیوں سفر ہوا, وہ کیا سر دیکھیے میڈیا پالیسی دیکھیں نا اس میں میڈیا ہمیشہ گورنمنٹ آتی ہے کوئی میڈیا پالیسی دیتی ہے یا اس کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو انہوں نے ایک میڈیا اتھارٹی جو ہے بنانے کی کوشش کی, اس کے نتیجے میں ایسی قدغن لائی جا رہی ڈیولپمنٹ اتھارٹی دیکھیے اور وہ ایسا خوفناک صورتحال تھی کہ آپ پھر جرنلزم ٹھیک طریقے سے کر ہی نہیں پا رہے تھے. ایک کام ان کے دور کے اندر ضرور ہوا, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, وہ تھا ایک بل جو جرنلسٹوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے لایا گیا. لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ ضرور ہے جو اس کا سیکشن 6 ہے جس کے بارے میں ہم نے بات بھی کی کہ وہ ایسا ہے جو آپ کو سینسرشپ کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ اس کو ریموو کیجئے, اس کو چینج کیجئے تاکہ جو ہے وہ لوگ ایزیلی کام کر سکیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو PTI کا دور تھا اس کے اندر بے روزگاری بڑی, ہمیں توقع تھی کہ وہ 1 کروڑ جو نئی تخلیق ہوں گی جو جابس اس کے اندر شاید میڈیا کا بڑا حصہ ہوگا. جب لائسنس آپ جاری کرتے ہیں تو بہت انڈسٹری بوسٹ اپ ہوتی ہے, اس کو فیسلٹی آپ دیتے ہیں, اس کے نتیجے میں روزگار بڑھتا ہے. تو ہمیں بڑی توقعات تھی لیکن ویسا نہیں ہوا. دوسرا اخبارات کے اندر آپ نے جو پیپر تھا اس پر ٹیکس بڑھا دیا, ریٹ بڑھے, اس کے نتیجے میں جو ہے وہاں پر کام کرنے والے جو لوگ تھے ان کے لیے پرابلم ہو گئی, چاہے پریس تھا, میڈیا ورکر تھا یا ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل سٹاف کے لوگ تھے.
جرنلسٹ تھے یہی صورتحال رہی، تو ہمیں ان سارے مسائل کا کسی نہ کسی لحاظ سے سامنا کرنا اور آپ پڑا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے صحافیوں کو ذلوقب کرنے میں ملوث رہی ہیں۔ بالکل، دور حکومت ایک بات یاد، اپوزیشن ایک ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے، اپوزیشن میں وہ آپ کی میری بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ اہم نقطہ ہے جب آپ وہ اقتدار کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں یہ ہماری پالیسی ایسی ہو گئی ہے، اس کے نتیجے میں ایسا ہوگا۔ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمیں آئندہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف سے، چاہے اس وقت اس کی جو ہے وہ عملاً 5 جگہ پر گورنمنٹ ہے اور 5 آپ بلوچستان کو بھی انکلوڈ کر لیں، آپ پنجاب اور KPK اور اسی طرح آزاد کشمیر کو جی بھی، ہمیں بڑی توقع ہے کہ وہ جب اقتدار میں آئے تو کم از کم اب بوسٹ اپ، ان غلطیوں کو نہ دہرائیں جو ماضی میں وہ کر کے گئے۔ شرائع صاحب یہ کیا وجہ ہے جب آپ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو آپ چے گویرا بن جاتے ہیں، آپ جو ہے وہ بالکل انقلابی بن جاتے ہیں اور آپ دنیا جہان کا درد ہمارے جگر میں ہے، عوام کا دکھ درد آپ فیل کرتے ہیں کیونکہ آپ اقتدار میں نہیں ہوتے، آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ عوام کا خون چوس رہے ہیں، لیکن جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ ایک دم وہ ساری چیزیں پھر یہ آپ کے سامنے دھندلا پن آ جاتا ہے۔ یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ نظر کی کمزوری کیا ہے یا ویژن کی کمزوری ہے، مطلب ذہنی؟ حنیف صاحب بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ اقتدار میں ہوتے تھے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، آپ اقتدار میں نہیں ہوتے تھے تو آپ کو نظر آتا تھا۔ اب یہ حالت ہے کہ جہاں پہ آپ اقتدار میں ہیں وہاں پہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور جہاں پہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں وہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی اگر اسلام آباد میں کوئی صحافی کے ساتھ ایشو ہوتا ہے تو عمران خان صاحب اس پہ بولتے ہیں، اچھی بات ہے، بولنا چاہیے، لیکن پنجاب میں وقار ستی پہ گورنمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ کی، اس لیے ہاں مرکز میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے اور اتحادیوں کی ہے، اور وقار ستی کے خلاف اتنا گھنونا قسم کا پرچہ کروا دیتے ہیں ایک صحافی کے خلاف، اس طرح کا پرچہ کہ جی یہ تو وہ جذبات ابار رہا ہے اور اس طرح کا، اور وہ پنجاب میں ہو رہا ہے، وہاں پہ عمران خان صاحب نہیں بولتے۔ اور مبینہ طور پہ ہمیں یہ اطلاعات، مجھے یہ اطلاعات ہے کہ خان صاحب ڈائریکٹلی طور پہ اس میں انوالو تھے، اس معاملے میں خان صاحب ڈائریکٹلی طور پہ انوالو تھے۔ اور وجہ کیا بنی؟ کیونکہ وہ تنقید کرتے تھے PTI کی پالیسیز پر، یہ وجہ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک بڑا عمران خان صاحب جیسا لیڈر ٹی وی پہ بیٹھ کے صحافیوں کو پن پوائنٹ کر رہا ہوگا فلاں 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 اس نے جناب یہ کرپٹ ہے اور وہ 2 نمبر ہے، تو ان صحافیوں کی سیکورٹی، ہم نے عمران خان صاحب سے یہی تو کہا تھا، ہم نے یہ عمران خان صاحب سے کہا تھا جو ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ جب کہتے ہیں نا کہ صحافی کرپٹ ہے، صحافی نے لفافہ لیا ہوا ہے، تو پھر وہ 20-25 ہزار تنخواہ لینے والے جو 80% لوگ ہیں نا، اور جو انڈر 50 لینے والے تقریباً 90% تک صحافی جو ہے انڈر 50 سے نیچے تنخواہ لیتے ہیں، وہ سارے عوام سمجھے یہ سارے صحافی کرپٹ ہیں۔ وہ صحافی جس نے اپنے بائک سے سفر کا آغاز کیا اور 20 سال بعد بھی بائک پہ ہے، لوگ اس سے بھی کرپٹ سمجھتے ہیں، تو خان صاحب نے پتہ ہے کیا کہا؟ اوہو میں تو نہیں کہتا ایسے۔ تو ہم نے کہا بھائی آپ نام لیں کہ فلاں پیسے لیتا ہے اور اس کی ثبوت دیں، آپ جرنلائز نہ کریں، ثبوت دیں نا، آپ ثبوت دیں۔ جب ثبوت دینے کی باری آتی ہے آپ 35 پینچر کو کہتے ہیں جی میرا سیاسی بیان تھا، پھر آپ جی کہتے ہیں اس کے ساتھ سائفر کے ساتھ میں نے کھیلنا ہے۔ تو حضرت یہ تو ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈران کہتے ہیں، زرداری صاحب کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بھئی یہ کوئی قرآن کی آیت تھوڑی یا کوئی صحیفہ تھوڑی، انہوں نے وعدے کے متعلق کہا تھا۔ آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں بطور جرنلسٹ، میں وہ جرنلسٹ ہوں جو مطلب کماتا ہوں حلال کا اور کھاتا ہوں، اور آپ مجھ پہ یہ الزام لگائیں، یا کوئی بھی جرنلسٹ جو حلال کا کھا رہا ہے اس پہ یہ الزام لگایا جائے کہ بھائی جان یہ تو کرپٹ ہے، یہ تو پیسے لیتا ہے، اور خود کیا کریں، خود آپ KP حکومت کے جناب ہیلی کاپٹروں پہ چڑھیں، خود آپ کی ATM علیم خان ہو، خود آپ کی ATM۔ شرائع صاحب یہ ایک نقطہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ یہ بھی خان صاحب کی ہمت ہے کہ پاکستان میں میڈیا کے خلاف کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے میڈیا میں جو کالی بھیڑی ان کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ کچھ لوگ اس اینگل سے دیکھتے ہیں۔ میں ایک مثالن کہوں گا، خان صاحب کی پارٹی میں لوگ دیکھ لیں، دوسری پارٹیوں سے جس طرح کے لوگ آئے ہیں، میڈیا کے لوگ بھی خان صاحب کے، میں کسی پہ کوئی وہ الزام تراشی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کم از کم یہ ضرور کہوں گا، اور یہ میں بطور، کیونکہ میں بھی RIUJ میں بطور نائب صدر جو ہے خدمات آپ کے ساتھ ہی باڈی میں تھا، کہ جو بھی صحافی جن پہ خان صاحب الزامات لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسیپشن چھوڑ کے ایک آدھ، اس کا وہ ثبوت دیں۔ میں یہ واضح طور پہ کہتا ہوں کہ وہ تمام صحافی پروفیشنل ہیں، وہ صحافی، آپ ثبوت لے کے آئے نا، آپ RIUJ کے صدر بیٹھا ہے، RIUJ کے صدر کو دیں کہ جی عون شرازی اس طرح کرپٹ ہے، یہ اس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں جناب۔ آپ جو یوٹیوبرز اور آپ وزیر اعظم پاکستان تھے، آپ 5 صحافیوں سے زیادہ لوگوں کو بلاتے نہیں تھے، آپ اب بھی مخصوص لوگوں کو بلاتے ہیں اور مخصوص لوگوں کے ساتھ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں۔ صحافیوں کے ساتھ سب سے میں نے خان صاحب سے ملاقات میں یہ کہا تھا کہ آپ کی وجہ سے رپورٹر نوکریوں سے گئے ہیں، کیونکہ جو آپ کی بیٹ کر رہے تھے
آپ بلاتے نہیں تھے ان کو, آپ مخصوص لوگوں کو بلاتے تھے. ڈائریکٹر نیوز کہتا تھا جی پی ٹی آئی کی بیٹ کر رہے اور خان کی پریس کانفرنس میں نہیں بلایا گیا, اسے فارغ کریں. تو ان کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ یہ خان صاحب کا بھائی صاحب موجود تھے, کہا آپ کا تعلق جیو سے تو نہیں ہے؟ میں کہ نہیں, میں نے اپنے ادارے کا نام بتایا, میں نے کہا میرا سائٹ سے تعلق ہے. انہوں نے کہا انہیں بلایا کریں. اور جن صاحب کو انہوں نے کہا, بعد میں وہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہاتھ ہولہ رکھا کریں, آپ سوال سے نہ پوچھا کریں, ہم آپ کو بلائیں گے. جب ایک چیز نہیں صاحب اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ جو بات میں ویسے کروں, کیونکہ ہم نے اس کے اوپر کمیٹی بنائی, پی ایف یو جے نے بھی اس پہ ایک کمیٹی بنا کے کہا کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں خان صاحب تو آپ وہ سامنے لائیں, اور ہم جو بھی ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہے پورا آپ کا ایشو ہے وہ سنا جائے گا. ایک چیز اس کے اندر ہمیں مسلسل رہی, آپ دیکھیں جب میڈیا پہ تنقید کرتے ہیں اور خاص کر جب پن پوائنٹ کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جلسے ہو رہے ہیں, موب ہے, وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو ہر میڈیا والا ٹارگٹ ہو رہا ہے. اب فزیکلی وائلنس بڑھ گئی ہے. اب دیکھیں نا, آپ کو سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ فزیکلی وائلنس بڑھ گیا پولیٹیکل پارٹیز کے کارکنان کی جانب سے. اور اس کے ساتھ امپارٹنٹ بات ہے جو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کریں, آپ کے پاس ثبوت ہے, مطلب آپ کے پاس اگر جو بات کسی کے خلاف آپ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ ایسا کر لیں, وہ آپ پبلک کر لیں, یہ ہمیں بھجوا دیں اور ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, ہم آپ کے اس موقف کو واقعی جاندار جان لیں گے. کوئی بھی سیاسی جماعت, ایک ان کی بات نہیں کر رہا میں, کوئی بھی سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ کسی سے کوئی پیسے لے کے, کوئی لفافہ لے کے اس کے بیانیوں کو پروان چڑھا رہا ہے کسی دوسرے کے خلاف, تو ہم یہ بالکل اس کے تحفظ کے لیے باہر نہیں نکلیں گے. ہم بڑا کلیئرلی اس کو پیغام بھجوا دیں کہ یہ آپ کا کام ہے, آپ جانیں, اور اس میں آپ نے خود کو ڈیفینڈ کرنا. بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ پوری کمیونٹی کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں کھڑا ہو کر باہر آنا پڑتا ہے. وہ جو باقی طبقات ہیں, یہ جو 50,000 سے کم تنخواہ لینے والے لوگ ہیں, ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر جگہ آپ گلی میں جاتے ہو آپ پر آوازیں کسے جاتے تھے. پھر خواتین جو ہماری جرنلسٹ ہیں ان پر آوازیں کسے جاتے ہیں. ایک اور امپارٹنٹ آپ بات یہ دیکھ لیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی جرنلسٹ جو اگر موٹر بائک پہ آئے, وہ 20 سال بعد اس کو موٹر بائک نہیں ہونی چاہیے, وہ گاڑی پہ ہونا چاہیے. بالکل, وہ محنت کے بل بوتے پر آگے جائے. وہ ایک نہیں, آج کے دور کے اندر صرف ایک تنخواہ پہ گزارا بہت مشکل ہو گیا. آپ کا بجلی کا بل 20 سے 22 25 30 ہزار آ رہا ہے, مجھے بتائیں آپ کیا کریں, کچن خرچہ کیسے مینیج کریں گے؟ بچوں کی فیس ہے وہ کہاں سے مینیج کریں گے؟ کوئی اگر کرائے کے گھر میں رہتا ہے تو وہ کیسے وہ اس کو کر پائے گا؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس نے آخر اپنا لیونگ سٹائل کو رکھنا ہے, نہیں بھی رکھنا, لیکن ضروریات تو پوری کرنی ہے. اس کو لیفٹ رائٹ سے اگر وہ محنت کر کے کوئی چیز نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ساتھ اس کے ساتھ کوئی چیز کام کر رہا ہے, ضرور آنا چاہیے. اچھا بالکل درست بات ہے. ایک جرنلسٹ جو بائک پہ آیا ہے اور 5-6 سال بعد 10 سال بعد اس کے پاس اگر گاڑی آتی ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں, اچھی بات ہے, محنت کی ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص ہے وہ بائک پہ آتا ہے اور 6-7 مہینے بعد اور سال بعد اس کے پاس جو گاڑی ہے وہ گاڑی جہاں بڑے بڑے بزنس ٹائکون کے پاس نہ ہو, تو پھر تو سوال اٹھیں گے نا. سوال اٹھیں گے. ان گاڑیوں والوں کے خلاف آپ کی تنظیم یا آپ جیسے لوگ, ہم اور آپ شامل ہیں, جس میں ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ وہ جو بائک بیچارہ 10 سال بعد جو گاڑی پہ آئے گا اس کو تانا نہ سننے کو ملے؟ دیکھیے اس میں نا ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ نے گاڑی لے لی تو سوال آپ پر اٹھیں گے. ان سوالات کا جواب آپ نے دینا ہے اس لحاظ سے کہ یہ آپ کا اثاثہ ہے, آپ اپنے اثاثے کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو آپ کی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس معاملے میں اگر کوئی بات کرے گا ہم کھڑے ہو جائیں گے. اور جو آپ کی ذاتی نوعیت کے سوالات ہیں اس پہ ہم ڈیفینڈ کرنا ہمارے لیے اس لیے مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں کوئی اگر اثاثے بنا رہا ہے, ناجائز اثاثے بنا رہا ہے, 6-7 ماہ کے اندر کہاں سے کوئی پیسے لا سکتا ہے, یہ سب کو معلوم ہے, اور کون سا وے ہو سکتا ہے یہ بھی خیال کیا جا سکتا ہے. 15 سال ہو گئے, 16-17 سال, نہیں مشکل ہو گاڑی نہیں خرید سکتے سر. مشکل ہے جس نے کچن خرچہ, بجلی بل, جس کی میں تفصیل آپ کو بتائی, یہ سب کچھ کرنا ہے, تو وہ ایک تنخواہ کے اندر اس کے لیے مسائل ہیں, اس کے لیے پریشان کن حالات ہیں اس وقت. وہ اگر اپنی ایک جاب کے ساتھ دوسری کوئی جاب کر رہا ہے کسی دوسرے ادارے میں, کوئی میڈیا دوسرے ہاؤسز میں, عموماً ہمارے دوست بہت سارے ایسا کرتے ہیں, یا ساتھ آج کے دور کے اندر جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے کچھ چیزیں وہ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کرنا چاہیے چونکہ ان کو اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. لیکن اس طرح کے اثاثے جو بنائے جاتے ہیں وہ عمومی طور پر خیال کیا جاتا ہے, ان کے بارے میں کوئی گمان اچھا نہیں ہوتا, لیکن اس کے بارے میں جواب دہ وہ ہے. ہم فریڈم آف ایکسپریشن, اس کی جو جرنلزم ہے اس پر اٹھنے والا جو سوال ہے, بالکل. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. شیرازی صاحب, بھائی صاحب نے بڑی تفصیل گفتگو کی اور صحافی تنظیموں کی جو ذمہ داری ہے اس پر بھی روشنی ڈالی. آپ بھی خود ایکٹیوسٹ ہیں, یہ بتائیں کہ ایسا کیا میکینزم بنایا جائے تاکہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈ ہے یا ان کے جو ورکر ہے ان کو بھی یہ احساس ہو کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر ہم پر کوئی تنقید کی جا رہی ہے تو وہ بیسکلی
کوئی ذاتی نوعیت کی تنقید نہیں ہے، وہ ہماری پارٹی کی پالیسیز پر تنقید ہے اور اس کو ایز اے تعمیری تنقید لیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ صحافتی تنظیموں کو ایک کردار ادا کرنا پڑ سکتا ہے یا کرنا پڑے گا تاکہ وہ ان کی لیڈران سے ملیں، ان سے ملاقاتیں ہوں، ان سے کوئی گفتگو ہو، کوئی ایسا فورم بنایا جائے جہاں یہ باتیں ڈسکس ہو؟ کیونکہ اب جو سب سے بڑی خطرناک بات ہے جس کا ذکر عباسی صاحب نے کیا کہ لوگ فزیکل ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ مارداڑ شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ اس حوالے سے صحافتی تنظیموں کے لیے کیا اویلیبل آپشن ہے؟ حنیف صاحب دیکھیں، پاکستان میں صحافت پہلے بڑی مشکل تھی، اب مشکل ترین ہو گئی ہے۔ اور میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، جب میں کوئی بھی اہم ایونٹ کور کرنے کے لیے جاتا ہوں تو میرے والد صاحب کی مجھے کال آتی ہے اور ان کا پہلا جملہ یہی ہوتا ہے، یار ران دے نہ جاندا تے چنگا سی۔ مطلب دیکھ لینا، یہ پہلا، اور یہ میرا نہیں، یہ میں آپ کو اوور آل ایک بات بتا رہا ہوں، سارے صحافیوں کا مطلب تقریباً جو فیلڈ میں جاتا ہے آلموسٹ سب کے ساتھ یہی طریقہ کار ہے۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں فزیکل، یہ تو اب بڑی چھوٹی سی ٹرم ہو گئی ہے نا کہ ایک آدھ بندہ فزیکل ہو جائے، یہاں تو موب پورا جتھے کا جتھا جو ہے وہ آپ کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں تھوڑا سا نا عباسی صاحب سے اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ انہیں اپنا جواب خود نہیں دینا چاہیے، ہم ریپریزنٹیٹو ہیں، ہمیں تطہیر کرنی چاہیے۔ یار ہمیں نظر آ رہا ہے ایک بندہ ہمارے پیشے کو بدنام کر رہا ہے، ایک بندہ پیسے لے رہا ہے، یہ ایک بندہ کوئی کسی پارٹی کو بالکل اس کے پیچھے چلے جا رہا ہے اور سارا کچھ نظر آ رہا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ہمیں گالیاں سننے کو پڑتی ہیں۔ ہمیں گالیاں، اور پرابلم ایک اور ہوتا ہے نا سر جی، پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو نیا صحافی آتا ہے نا، کیونکہ شارٹ کٹ ہر کوئی دیکھتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ تو جی 10 سال میں بائک سے گاڑی پہ گیا نا، وہ کہے گا تو پاگل سی نا جی، تو انجی رانا۔ وہ جو 6 ماہ میں وہ اس بڑی گاڑی پہ چلا گیا، میں تو وہ بنتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح بات۔ اب اگر آپ دیکھیں پاکستان میں جو بھی صحافی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہاں سے انہوں نے نیچے سے کام شروع کیا تھا، کہاں سے رپورٹنگ کسی نے شروع کی۔ یعنی خوشنود علی خان میرے استاد ہیں، وہ احمد میر صاحب کے بارے میں بتاتے تھے، جب وہ ان کے پاس آئے تھے تو انہوں نے ان کو پہلے سروے کروایا تھا اخبار کے لیے کہ آپ جا کے سروے کر کے لے آئیں۔ یعنی آج احمد میر اگر احمد میر بن کے بیٹھا ہے تو یہ وجہ نہیں کہ ڈائریکٹلی آ کے اس نے کوئی کیپیٹل ٹاک شروع کر دیا، مرحلہ وار۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں، عباسی صاحب بیٹھے ہیں، میں بیٹھوں گا، ہم 8 7 اداروں میں کام کر چکے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں نا چکا چوند، وہ اب یہ انڈسٹری، وہ انڈسٹری جیسے ہوتی تھی نا میوزک انڈسٹری، فلم انڈسٹری، اب صحافت سے زیادہ یہ ایک انڈسٹری بن گئی۔ اور انڈسٹری کی وجہ سے وہ لڑکا آتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور کہتا چلیں جی اگر اس کی تعریف کرنی ہے نا، اس کے کسی گندی چیز کو بھی حلوہ کہنا ہے تو میں حلوہ کہہ دے، تم میرا فائدہ ہو۔ تو صرف سر میرا یہ خیال ہے کہ مطلب غلط لوگوں کے لیے یہ ایک جو ہے ایک فلم انڈسٹری ہے اور جینون صحافیوں کے لیے یہ پولیس رات ہے۔ بالکل پولیس رات ہے، بالکل ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں۔ اب جب ایک سٹوری میں کرتا ہوں یا کوئی اور دوست کرتا ہے، میں آپ کو یہ واضح بتاؤں کہ یہ اس وقت انہوں نے کہا، اس نے کہا، وہ کہتا ہے، ہماری صحافت اس تک محفوظ ہے۔ اب میں نے ایک سٹوری اپنے فیس بک پہ لگائی اور ذرا مطلب نشاندہی کی، میں نے نام کسی کا نہیں لکھا۔ ایک بھائی صاحب نے نیچے لکھا کہ شاہ جی پوری سٹوری دسو۔ میں نے لکھا اگر میں پوری سٹوری یہاں لکھوں گا پھر میں آپ کو آدھا ملوں گا۔ یہ بطور جرنلسٹ میں جانتا ہوں کہ اسٹیٹ ایکٹرز، نان اسٹیٹ ایکٹرز، بہت سارے ہمارے لیے مسائل ہیں۔ اور ہمارے اب آپ اگر دیکھیں عمران خان صاحب سے سوال کرتے ہوئے، مجھے جناب اس وقت شہباز گل صاحب، اب تو وہ اس وقت کہتے تھے رندہ پھیر دے گے، آج کل کہتے ہیں میرے تے رندہ پھیر گیا، ٹھیک ہے؟ رندہ پھر رہا ہے، رندہ پھر ہی گیا، کسی طرح وہ دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اب باقاعدہ طور پہ میری گردن تک پہنچی انہوں نے، مجھے انہوں نے سوال نہیں کرنے دیا۔ یہ لیڈرشپ لیول کی بات ہے۔ اور جب آپ کا رہنما لیڈر عمران خان یہ کہہ رہا ہوں یہ بکے ہوئے صحافی ہیں، یہ جناب ان کو چھوڑنا نہیں ہے، تو پھر کون ہمیں چھوڑے گا؟ پھر ہمیں کون رپورٹ؟ نیشنل پریس کلب کے پریزیڈنٹ انور رضا صاحب موجود ہیں، ان سے بھی ذرا گفتگو کر لیتے ہیں۔ سر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ باجی صاحب بھی موجود ہیں اور شرائع صاحب بھی موجود ہیں پروگرام میں۔ گفتگو سر یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جو صحافت کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے کہ یہ میرا صحافی اور یہ تمہارا صحافی، یہ میری پارٹی کا صحافی، یہ اس کی پارٹی کا صحافی، یہ جو لکیر ہے اس کو ختم کس طرح کیا جائے رضا صاحب؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، اور اس میں دونوں جو فریق ہیں، میں اس میں سیاستدانوں کو اور جو جرنلسٹ ہیں ان کو بھی قصوروار گردانتا ہوں، کیونکہ بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے شاید اب یہی سمجھ رکھا ہوا ہے کہ جو صحافتی اقدار کے خلاف ہے کہ اگر وہ کسی سیاسی جماعت کی ترجمانی کر رہے ہوں گے صحافتی لبادہ اوڑھ کر تو شاید وہ حکمرانوں کے قریب ہوں گے۔ یہ بھی روش اور اس رویے کی وجہ سے جو صحافت ہے آج منہ حالی کا شکار ہے، اور تمام جو سیاستدان ہیں انہوں نے بھی صحافیوں کی جو مجبوریاں ہیں معاشی طور پر
اخلاقی طور پر اور جو صحافتی مجبوریاں ہیں ان کو کیش کرتے ہوئے انہوں نے جرنلسٹوں کو اپنی طرف کھینچا ہوا ہے. اسی وجہ سے وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون ہو، تحریک انصاف ہو، اب شاید جو آنے والی جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان جماعتوں کے قریب ہو کر ہم شاید بڑے صحافی بن سکتے ہیں. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ایلڈرز ہیں وہ کسی بیوروکریٹ یا کسی سیاستدان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینا بھی اس لیے برا سمجھتے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ کل جب ہم کوئی حق اور سچ کی بات کریں گے، کوئی سٹوری کریں گے، کوئی لکھیں گے، کوئی بولیں گے، تو شاید ہمارا جھکاؤ کسی ایک کی طرف نہ ہو. اسی وجہ سے وہ ایوارڈ کیا کرتے تھے اور یہ صحافتی اقدار بھی ہیں. لیکن اب بدقسمتی سے سیاستدانوں نے اور آنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اگر کسی سیاستدان کے قریب ہوں گے تو تبھی ہم بڑے جرنلسٹ ہوں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسی رویے نے آج جو ہماری صحافت ہے اس کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو دور کرنے کے لیے جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں وہ کردار بھی ادا کر رہی ہیں. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے حنیف صاحب جی کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ بالکل سمجھتے ہیں، لوگ بڑے باشعور ہو چکے ہیں. اب دیکھیے لوگ آپ کا انصاف کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کسی کی سائڈ لے رہے ہیں اور وہ لوگ سمجھتے ہیں، ناظرین آپ کو دیکھنے والے، کہ یہ کسی کی، تو وہ سوئچ اوور کر دیتے ہیں، وہ کسی اور چینل پر چلے جاتے ہیں. آپ یقین جانیے کہ ہم جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، لوگوں سے مکالمہ کرتے ہیں، تو لوگوں کی یہ بات بالکل بجا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جرنلسٹ کس کی سائڈ لے رہا ہے. اس سے جرنلسٹ تو کمزور ہو ہی رہا ہے. اس پر تو رضا صاحب یہ بتائیے کہ پھر کرنا کیا پڑے گا تاکہ جو لوگوں کا جو اعتماد اٹھ رہا ہے صحافیوں میں سے تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ پریکٹیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے انیس صاحب، سب سے پہلے تو جو جرنلسٹ تنظیمیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنی صفوں میں ایسے لوگوں کو نیگلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی بھی کی جانی چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ ہم جو جرنلسٹ ہیں وہ کسی کے اعلیٰ کار نہیں ہیں. اور اس طرح کی جو ہم نے روش اختیار کر رکھی ہے وہ نہ صرف ہماری اپنی ذات کے لیے بلکہ یہ پروفیشن کے لیے نقصان دہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صحافتی تنظیمیں ایسا کریں گی تو جو جرنلسٹ ہیں شاید وہ آہستہ آہستہ درست ہوں. اور دوسرا، جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے ساتھ کسی کو انگیج کرتی ہیں ہمیں ان کی بھی نشاندہی کر کے ان کو بھی اپنی صفوں سے نکالنا چاہیے. دیکھیے بہت شکریہ سر صاحب تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا وقت دیا، چونکہ وقت بہت کم رہ چکا ہے. بھائی صاحب، ان کی گفتگو اور شیراز صاحب کی گفتگو سے جو میں نے اخذ کیا وہ یہ ہے کہ یہ دونوں اس بات میں متفق ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ خود اپنا جواب دے، وہ 2 نمبر صحافی، وہ جو گاڑی 5 مہینے ہی میں موٹر سائیکل سے گاڑی پہ آ چکا ہے، بجائے اس کی کہ وہ بلکہ پیدل سے بجائے اس کی کہ وہ خود اپنا جواب دے، ہمیں تطہیر کا عمل شروع کرنا چاہیے. ہمیں بلا شبہ اس میں انیف صاحب ہم نے ماضی میں کے اندر بھی ایسے سٹیپ اٹھائے اور حال ہی میں بھی آپ دیکھیں. اور میں ریسنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریسنٹلی یہ آپ کچھ عرصہ پہلے جب اس طرح کا صورتحال رہی اور جب بہت ساری تنقید بہت سارے جرنلسٹوں پر ہوئی جو مختلف سیاسی جماعتوں کے بیانیے کو پروان چڑھا رہے تھے اور باتوں ایک علاقار کام کر رہے تھے، تو ہم نے ان سے ایک ڈسٹنس اختیار کیا. ان کے کسی بھی موقف کو ہم نے سپورٹ نہیں کیا اور ایک باقاعدہ طور پر ایک لائن ڈرا کر لی کہ ہم نے صرف جرنلزم کا ساتھ رہنا ہے، ہم نے کسی سیاسی پارٹی کے ان آفیشیل سپوکس پرسن کو سپورٹ نہیں کرنا. اور اس معاملے میں بڑا کلیئر اور واضح ہم نے ایک لائن بلیک میلنگ کرنی ہے اور بالکل ایگزیکٹلی. اور ہم ایسے کسی بھی بلیک میلر کے ساتھ اور کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ جو کسی سیاسی جماعت کا اعلیٰ ہے یا کسی سیاسی جماعت کا سپوکس پرسن ہے اس کو کسی صورت سپورٹ نہیں کر رہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس قدر ڈسٹنس اس سے اختیار کیا جا سکے اور رہے. اور میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اپنے اس معاملے کا، چونکہ اثاثے اس نے بنائے ہوتے ہیں اور اس نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوتے کسی معاملے میں، وہ ڈکلیئر کرنا اس کا کام ہے اور ہمارا کام اس پر بھی سوال اٹھانا ہوتا ہے کہ آپ جہاں سے لے کے آئے. اور اس لحاظ سے ہم آپ کو اپنا اس کا حصہ نہیں بنا سکتے اور آپ کا جو گناہ ہے اور اس گناہ میں ہم شریک نہیں ہو سکتے. آپ کے گناہ کو ہم کسی صورت ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہم اپنی کمیونٹی کی ساکھ کو، اس کی عزت اور وقار کو نہ صرف بچا رہے ہیں اور بچاتے بھی رہیں گے اور بھرپور انداز سے ان تمام ورکر اور جو ہمارے ممبرز ہیں اس کی عزت نفس کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. آپ تشریف لائے، بڑی سیر حاصل گفتگو بھی. شیراز صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. بڑے اہم نقطے آپ نے اٹھائے. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.